الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی ونڈدا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات صدور ہے۔ اے انسان ڈرتا کیوں نہیں اس آسمان کے نیچے آنے سے کہ جس کے اوپر تجھے نظر آ رہا ہے کہ ستارے بھی موجود ہیں، چاند بھی موجود ہے، اور یہ آسمان کا ڈر کیوں تیرے دل میں نہیں آتا کہ یہ تیرے اوپر نہ آ گرے گا؟ کون سی ایسی رسی ہے جو چاند کو تھامے ہوئے ہے؟ کون سا ایسی رسی ہے جو سورج کو تھامے ہوئے ہے؟ یہ انسان گھبراتا کیوں نہیں؟ دل میں ڈر کیوں نہیں آتا؟ تو انسان کہتا ہے جب رب وہ ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چاند کا وارث بھی وہ رب ہے، سورج کا وارث بھی وہ رب ہے۔ آسمان کے ان ستاروں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے ان چھوٹے چھوٹے بالوں سے لے کے مرگ کے وقت تک کی زلفوں تک، ننھے سے اس لباس سے لے کے سفید لباس کے پہراہن تک، جناب بچپن کی اس چیخ و پکار سے بڑھاپے کے اس گریہ و زاری تک، اگر ہر کسی چیز میں درد کو کوئی راحت ہے تو جناب دنیا میں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤ کہ راحت کس چیز کو کہتے ہیں، تو آپ تلاش کرو گے۔ راحت سکون سے آتی ہے، سکون تلاش کرنے کے لیے بھاگو گے تو آپ تلاش کرو گے کیا سکون گھاڑی میں ہے، کیا سکون گھر میں ہے، کیا سکون اولاد میں ہے؟ تو قرآن تو اولاد کو فتنہ کہہ کے تمہیں ٹال دے گی کہ جناب نہ اولاد میں سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ عزت میں سکون ہے۔ سکون کس میں ہے؟ رب کہتا ہے مجھے پکارتے چلے جاؤ، سکون بھی تمہارا مقدر ہو جائے گا، عزت بھی تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات و صفات کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرے سے مٹی ہوتی ہے، مٹی سے انسان ہے، انسان سے انسان کا قد ہے، قد سے انسان کا کردار ہے، کردار سے انسان کی گفتار ہے۔ جناب اونچائیاں کسی کو دیکھنا ہو، ایڑیاں اونچی کرنے سے بندہ منظر کو دیکھ نہیں سکتا۔ کہا جی دیکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں نظر ہونی چاہیے۔ جو جناب نظر کی وسعت حاصل کرتا ہو اسے ایڑیاں اوپر نہیں کرنی پڑتی، وہ اپنی نظر سے یار کو دیکھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے۔ جدھر بصیرت کام کرتی ہو وہاں کردار کی کوئی قیمت نہیں، جدھر بصیرت کام کرتی ہو وہاں کردار کی کوئی قیمت نہیں، جناب جدھر بصیرت کام کرتی ہو وہاں قد کی کوئی قیمت نہیں۔ تو آپ مجھ سے کہیں کہ ان کی شان کیا تھی تو میں کہتا ہوں دیکھو تو صحیح، وہ مقدر کے ستارے کے عاشق نہیں تھے، وہ کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے تھے۔ کاک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹیاں،
انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. میرا سونا رب جس جیسا کوئی نہیں، میرا وہ رب جو پالن ہار ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ستار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقتیں رکھنے والا ہے. اے بندے عیبوں سے نہ ڈر، جب وہ خالق موجود ہے اس کے بندے کے قدموں میں چلا جا، وہ تیرے عیبوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تیری نسبت کے صدقے تیرے عیبوں کو بھی پاک کر دے گا، تیری نسل کو بھی پاک کر دے گا. جناب من وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس چیز کو سمجھانے کے لیے ذرا ایک میں واقعاتی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج دل کیا کہ آپ کو واقعہ سنایا جائے. تھوڑی سی آواز کھولیں ذرا. مصطفیٰ کریم فتح مکہ ہو گئی تو جب مال غنیمت بانٹنے کا وقت آیا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خمس کے حصے میں سے مکے کے سرداروں کو، کئیوں کو اونٹ عطا کر دیے، کئیوں کو بکریاں عطا کر دی، کئیوں کو کئی جانور عطا کر دیے. تو جناب جو نئے سونے کی صورت دیکھ کے ابھی کامل نہیں ہوئے تھے، چہم گوئیاں کرنے لگ گئے، یہ کیا بات ہوئی، جنگ ہم لڑے اور مکے کے سردار مال لے جائیں، تلواریں ہم چلائیں، اور یہ صرف ایمان حاصل کر کے ساری سرداریاں واپس لے جائیں. ادھر رک کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب محمد کریم نے مکے پر فتح حاصل کر لی، سارے سرداروں کی سرداریاں جاتی رہی، سارے بادشاہوں کی بادشاہیاں جاتی رہی، تو انہوں نے محمد کے قدموں میں آ کے جب اس ذات کا کلمہ پڑھا تو محمد نے کہا اب تک تمہاری سرداریاں چلی گئی تھی، اب تم محمد کے قدموں میں آ گئے ہو، جاؤ قدموں کے صدقے محمد تمہیں سرداریاں بھی عطا کرتا ہے، بادشاہیاں بھی عطا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ذرا نعرہ ذوق شوق سے لگایا کریں. نعرہ حیدری، حیدری. میری یہ عادت نہیں، کیونکہ میرے استاد نے یہ قاعدہ پڑھایا ہی نہیں کہ خود کے لیے کہو گے سبحان اللہ یا ماشاءاللہ یا نعرہ لگاؤ. میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کا نام لے رہے ہیں، سوچے تو صحیح کیا ہے تجھ میں جو اس کا نام لے رہا ہے، اس کا ذکر بلند کر رہے ہو تو کیا ہے تجھ میں. اور یاد رکھیں، کسی محفل میں پہنچ جانے پر جب کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے، رب کہتا ہے میرے نام میں وہ سکون ہے جو کسی کے نام میں نہیں. ارے تم تکبیر کے جواب میں جب اللہ اکبر کرتے ہو، نعرہ یہاں لگاتے ہو، رب سکون وہاں سے عطا کر دیتا ہے. اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کی کہ لوگوں نے چہموں کہیاں شروع کر دی، تو یہاں عظمت بول اٹھا. عظمت کہتا ہے سر چکیاں جتیاں پہنیاں نے جیتے جاندے نے تون نوان والے، وہ عظمت بھلیاں دی نہیں بھول ہندی پیچھے قسم یہ ہون بچان والے. اب لوگ کہنے لگ گئے یا رسول اللہ جی تلواریں ہم چلائیں، مال ان کو عطا ہو. تو کئیوں نے سمجھانے کی کوشش کی تمہیں تو تمہارا حصہ مل چکا ہے، یہ تو مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اپنے حصے میں ان کو عطا کر دیا. جب لوگوں میں یہ چہمہ گوئیاں بڑھ گئیں تو سرکار ایک بلند و بالا جگہ پر تشریف لائے. ہائے اس آنگن کی قسمت کہ جس میں وہ محبوب آ جائے جس کے لیے عرش ترسا ہے کہ سونیاں ادھر نالین اتار کے نہ آئیں. ہم نے یہ قسم کھائی ہے جب تیرا نالین آئے گا پورا عرش اس کے بوسے لے کے کائنات کو بتائے گا. عرش افضل اس لیے نہیں کہ ادھر نوری رہتے ہیں، عرش افضل اس لیے ہے ادھر رب اور رب کے محبوب کا پھیرا ہے. جناب من تو مصطفیٰ کریم بلند و بالا مقام پر ہے. تو مصطفیٰ کریم نے کہا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے
اپنے مکہ کے سرداروں کو اپنی مرضی سے بکریاں اور بھینسیں عطا کر دی اور جانور عطا کر دیے، سرداریاں عطا کر دی، تو آپ کو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جی پوچھیں نا۔ تو پاک رسول اللہ نے کہا جب تم بت پرستی کرتے تھے تو مجھے میں تھا نا کہ جس نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا، کہ میرا احسان نہیں ہے؟ سارے بول اٹھے سرنیاں تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس رب سے ملایا ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے ہم کو اس ذات سے ہم کنار کرایا اور ملاقات کا ایک بہانہ بنا۔ اے عاشقو ہم تجلی والے نہیں ہیں، ہم دیدار والے ہیں۔ تجلی والوں پر جب تجلی پڑا موسیٰ بے ہوش ہو گیا، 40 مر گئے اور وہ جو کوہ طور تھا چل گیا۔ سمجھ میں آئی؟ نہ نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ محمد جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ عاشقو مصطفیٰ کریم نے کہا کہ تم تو ایک دوسرے میں لڑنے پھرنے میں مصروف تھے، تو میں تھا نا کہ جس نے تمہیں دوستی کا درس دیا، کیا یہ میرا احسان نہیں سمجھتے؟ کہا یا رسول اللہ جی آپ کا احسان ہے ہم پہ، آپ کی کرم نوازیاں ہیں ہم پہ کہ آپ نے مہربانیاں کی، ہمیں صلح کا درس دیا۔ اب ہمیں کوئی دشمن نہیں لگتا، صرف وہی دشمن لگتا ہے جو اس ذات کا دشمن ہو۔ ارے عقل یہ نہیں کہ آتے پھرتے بندے سے، طاقت یہ نہیں کہ آتے پھرتے بندے سے تم پنجہ آزمائی کر کے لڑنا شروع کر دو۔ ارے وہ بے سود ہوتی ہے طاقت جہاں عقل استعمال نہ ہو، اور اس عقل کے شہنشاہ کو ہمیشہ فتح ملتی ہے جو ہمیشہ جنگ اس سے کرتا ہے جس سے رب ناراض ہو۔ اب عاشقو مصطفیٰ کریم نے تیسرا سوال کیا، کہا کہ تم تو روزی کے لیے تڑپتے تھے، یہ میں محمد تھا کہ جس نے رب کے صدقے تمہارے رزق کو وافرا کر دیا، فراواں کر دیا۔ تو کہا جی یا رسول اللہ جی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے فراواں کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری فراست کو نہیں سمجھتے کہ میں نے ان کو یہ مال کیوں دیا؟ ان کی ضرورت مال تھی، بادشاہیاں تھی، تو محمد کریم نے انہیں عطا کر دی تاکہ وہ لے کے اسلام کی طرف مبذول ہو جائیں اور اسلام ان کی خوشی اسلام کو روشنیاں بخشنے لگ جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اب جس کے پاس جو ہے وہ لے کے اپنی بستی میں جائے گا، اے عاشقو سن لو، اے انصار والو سن لو، ان کو میں نے مال عطا کیا، سو وہ مکہ لے کر چلے جائیں گے۔ تمہیں یہ فخر نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، میں محمد ہوں جو تمہارے ساتھ مدینے کو سفر کروں گا۔ تو سارے نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر راضی ہیں، آپ ہم پر راضی ہو جائیں، ہمیں دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ہمیں آمنہ کے لال کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ عاشقو وصل سے بڑھ کر کچھ نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کبھی پوچھ اس بچے سے کہ جس کو آنگن میں ابھی کھیلنا بھی نہ آیا ہو اور اس کا باپ اس کو چھوڑ کے مٹی میں چلا جائے، کبھی پوچھ اس بیٹی سے جس کو روٹی لگانی بھی ابھی نہ آئی ہو، اس کی لوگ تانے دیں تمہیں تو باورچی خانے میں کھڑا ہونا نہیں آتا، تو وہ کہے کیسے کھڑی ہوتی؟ جب میرے کھڑے ہونے کا ٹائم تھا میری ماں نے اس دنیا سے اس دنیا کا رستہ اختیار کر لیا۔ اور جب باہر لوگ بڑے جوش و خروش سے بات کرتے ہوں تو کوئی سہما سا بات کرے تو اس سے پوچھو کہ جوش کیوں نہیں ہے تمہارے اندر، تو وہ کہتا ہے تمہارے بڑے بھائی بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، تمہیں جمعیت پر فخر ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ ایک بڑا تھا جس کو رب نے اپنے پاس بلا لیا، عزیز من جن کے دادا دادی نہ ہوں، تو جب وہ کسی بزرگ کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے دیکھیں تو بڑے تل ملا سے اٹھتے ہیں۔
کاش کہ آج ہمارے دادا ہوتے، کاش کہ آج ہماری دادی ہوتی، نانا نانی ہوتی، جو ہمیں بھی یوں کھلاتے پلاتے اور یوں ہمارے ساتھ مستیاں کرتے، ہم ان کی داڑھی کو کے ساتھ کھیلتے، وہ ہمارے جناب بالوں کے ساتھ کھیلتے۔ تو آؤ عاشقو، جب منزلت سمجھ آ گئی کہ درد بڑی بڑی چیز ہے، درد کا کوئی ثانی نہیں، تو پھر درد کو نہ دیکھو، اس بات کو دیکھو، وہ رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمہارا درد تب تک درد تھا جب تک ڈولن ماہی نے تمہاری طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ اب اس کی امت میں پیدا ہو گئے ہو، اب اپنے درد کو نہ دیکھو، اب ماہی کی یاریوں کی طرف دیکھو۔ عاشقو، مکہ میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک عورت بڑی فحشہ تھی، فحش گوئیاں اس کا مشرب و مسلک ہوا کرتی تھی۔ تو جناب من جب مصطفیٰ کریم کے سامنے ایک بھنا ہوا گوشت آیا تو مصطفیٰ کریم تناول فرما رہے تھے، تو اتنے میں وہ عورت بھی سامنے سے آ گئی۔ تو سونے نے کہا، سونے نے نہ گفتگو کی، ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کو دینے کی کوشش کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی فحشی کا تقاضا تھا، میں کہتا ہوں یہ اس کی محبت کا تقاضا تھا۔ اس نے کہا سونیا یہ نہیں لینا کہ جو تو نیچے سے اٹھا کے دے رہا ہے، میں نے تو وہ کھانا ہے جو تیرے منہ میں موجود ہے۔ تو یوں مصطفیٰ کریم نے جب اپنے منہ سے وہ گوشت کا ٹکڑا نکال کے اس کو دیا، لوگ کہتے ہیں اس کی زبان میں اس کے بعد کوئی فحشی والی بات نہیں تھی، جب بھی بولتی تھی تو کہتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ۔ وہ کہتی تھی سارے جگ دی شاہی ایک پاس ہے، میرا ڈولن مائی ایک پاس ہے۔ تمہیں کیا پتا کیسر و کسرا کیا تھے؟ تمہیں کیا پتا کہ فرعون کس ظلم کا نام تھا؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے دور کا نیپولین کس ظلم کا بادشاہ تھا؟ جناب ہٹلر کو تم نہیں پہچانتے؟ آؤ تمہیں تاریخ کی طرف لے کے جاؤں۔ دارا و سکندر، دارا کا بڑا شوق تھا، خوش لباس ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی خوش لباسی کے اس ذوق میں آگے خود ہی مر گیا۔ نیپولین کو سائبیریا کے پہاڑوں نے آ کے آگ کھایا۔ جناب انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا بڑی عزت رکھنے والی کتاب ہے، لیکن کسی کو اس کے مصنف کا علم نہیں پتا۔ جناب من انسائکلوپیڈیا آف امریکانا بڑی عزت والی کتاب ہے، لیکن کسی کو اس کے مصنف کا نہیں پتا۔ جوڈس پوڈس لا ہر لائر پڑھ کے دنیا کو شریعت و قانون سمجھاتا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں کہ اس کا مؤلف کون ہے۔ ہٹلر کو سارے برے کہتے تھے، لیکن ہٹلر نے کہا کہ جو میں یہ تھوڑے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہی تمہاری موت کا سبب بنیں گے، تو انہی کے ہاتھوں ہٹلر کی موت ہو گئی۔ جناب من آگے بڑھو تو ہلاکو خان اور چنگیز خان اپنے ظلم و بربریت کا بڑا ناز کرتے تھے، لیکن ایک ولی خدا کا جب پھیرا پڑا تو انہی کے بچوں میں سے نور ایمان کی روشنیاں زمانے میں بکھرنے لگ گئی۔ سر ونسٹن چرچل دنیا کو بتاتے تھے کہ حکومت میں بڑی شہنشاہیت ہے، حکومت میں بڑی بادشاہت ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ کبھی فوج سے دوستی نہ کرنا، نیست و نبود ہونا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ ولیم ورڈزورتھ 9th 10th کے اسٹوڈنٹ اس کو ضرور جانتے ہوں گے، جس نے ڈیفوڈلز پوئم لکھی۔ تو وہ ادب کا بڑا شوقین آدمی تھا، لیکن اس کے ادب نے ہی اس کو زوال عطا کر دیا۔ جناب من غزالی کے بارے میں علم و حکمت کا سمندر موجے مارتا ہے، لیکن غزالی کی کتابوں کو لوگ کیڑے کھا گئے، اور حافظ قادر الکلام شاعر ہوا کرتا تھا، لیکن امیر تیمور نے کہا ہے کبڑے شاعر تجھے اگر اہل بیت کے قصیدے نہ آتے تو میری تلوار ہوتی، تیرا سر ہوتا۔ رومی عشق کا شہنشاہ جس کو بادشاہ عشق کہا جاتا ہے، قادر الکلام تھا، علم کا دل دادا تھا، لیکن اپنے علم میں خود ہی فنا ہو گیا، یہ کہہ کے کہ اس نے کہا کہ میرا تو اپنا سب کچھ بے سود ہے، میں نے جو بانسری کو عشق کرنا سکھایا یہ میں نے نہیں سکھایا، یہ اس کے اندر اپنا درد تھا کہ اس نے عشق کے ترانے پڑھنے سیکھے۔ ہر کسی نے اپنے علم میں خود ہی ڈوبنا سیکھا، لیکن جب ہوا مدینے کو چلی، جو مصطفیٰ چمکے سو تو ہی چمکتے رہے، قیامت تک ہر چاند کو زوال ہے، محمد ایسا چاند ہے کہ جس کے صدقے تمام ستاروں نے چمکے بانٹی ہیں۔ ہر چیز
اس کو زوال ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مصطفیٰ کے نہ حسن کو زوال ہے نہ ذات مصطفیٰ. اب سوڑیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے کی ضرورت اپنی اپنی، ہر بندے کی طلب اپنی اپنی. جس کی جو طلب ہوتی ہے اگر اس کو نہ ملے تو اس کے لیے بڑی گھبرانے والی بات ہے کہ طلب تو پانی کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے جامع شریعت دے دی. 3 ایسے کنویں ہیں مدینہ شریف اور مدینہ شریف کے باہر کہ جن کو سرکار نے اپنا فیض عطا کیا. ایک کے جو بدر کے رستے میں ہیں، ایک حضرت جابر کے گھر والا، اور ایک مدینے کے قریب ہی ایک کنواں ہے. مصطفیٰ کریم نے پہلے کنویں پر تشریف لے کے گئے. آپ سرکار نے پانی پیا نہیں یا لباب اپنا اس میں پھینکا نہیں. سرکار نے ایک گھونٹ پانی کشکول سے لیا اور وہاں ہی کلی کر کے اس کے اندر پھینک دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینے کے قرب میں تھا، جہاں مدینے کے داخلی دروازے تھے ادھر موجود تھا. جو مدینے میں داخل ہوتا تھا اس کو اس کی خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی، یعنی اس کنویں کو مٹھاس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو خوشبو کی ضرورت تھی. مصطفیٰ چاہتے تھے جو مدینے میں آئے پہلے اس کی خوشبو سن لے. لوگ کہتے تھے یہ کنویں کی خوشبو ہے، عاشق سامنے جا کے کہتے تھے اس کنویں کی اپنی کوئی خوشبو نہیں. جب سے اس کے پانی کو مصطفیٰ نے لب لگائے ہیں اس کو مہکنا آ گیا ہے، اور مدینے میں اس کی مہکاہٹ سے دنیا کو مشکمبر اور کستوری کی خوشبوئیں بھول گئی ہیں. جناب دوسرا اور تیسرا اس کو ذرا میں اکٹھا بیان کروں گا. گھر میں جب بندہ ہو، گرمی لگی ہو، پیاس لگی ہو تو عموماً بندہ میٹھا پانی پی لیا کرتا ہے، لیکن سفر میں ہو تو میٹھے پانی سے پیاس نہیں بجھتی. بندہ کوشش کرتا ہے کہ سادہ پانی ذرا مجھے میسر ہو جائے. تو سرکار بدر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو بیرے رویا پر جا کے مصطفیٰ کریم نے اپنا لباب دہن مبارک وہاں اس کو فیض یاب کیا. میں نہیں کہتا پھینکا کیونکہ ادب گوارا نہیں کرتا. سرکار نے اپنے لباب کا فیض اس کو عطا کیا. جب اس کو عطا کیا اب ایک اور مدینے میں کنواں ہے جو حضرت جابر کے گھر والا ہے. مصطفیٰ کریم نے اس کو بھی اپنے لباب دہن کا فیض عطا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دونوں کنووں کا پانی چکھ کر دیکھا ہے. مدینے والا جو ہے بہت میٹھا ہے، سفر والا جو ہے وہ درمیانہ ہے، جیسے پانی ہوا کرتے ہیں. یعنی وہ میں نے پوچھا کہ یہ اتنا میٹھا کیوں نہیں؟ کہا یہ اتنا کھارا تھا، اتنا کھارا تھا کہ انسان کو اس کے ساتھ منہ لگانا مشکل و ناممکن تھا. مصطفیٰ آئے، مسکرائے اور لباب دہن اس کو عطا کیا. جب اس کو لباب ملتا گیا مسافر آتے گئے، پانی پیتے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا پیاس نہیں بجھی، جو پانی پیتا گیا کہتا گیا اس پانی میں وہ خصوصیت ہے کہ ہر مسافر کو سراب کر دیتی ہے. اور حضرت جابر کے گھر میں جب بندے نے وہ پانی پیا تو اس نے کہا کہ اس کی مٹھاس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو مصطفیٰ کریم نے کہا اب مدینے میں کوئی تمہارا مہمان آئے تو تم اس کو میٹھا پانی پیش کرو گے. اے جابر اپنی غربتوں کو نہ دیکھ، اپنے کنویں میں کشکول ڈالنا اور محمد کے صدقے لوگوں کو میٹھا پانی عطا کر دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. اب آپ سمجھ گئے، میں نے کچھ خصوصیات ظاہری بھی بتا دی، کچھ خصوصیات باطنی بھی بتا دی. یعنی مصطفیٰ رشک کمر ہیں، مصطفیٰ سلطان الانبیاء ہیں، دلوں کے چین ہیں، دھڑکنیں دل ہیں، رونق دل ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اے انسان، کبھی کسی چیز کے لیے رویا ہے؟ تو کوئی کہے گا کہ میری زمین مجھ سے کھینچی گئی اس لیے رویا. کوئی کہے گا کہ کوئی فوت ہو گیا اس لیے رویا. کوئی کہے گا جی میرے بھائی نے مجھے مارا اس لیے رویا. کوئی کہے گا کہ باپ نے جھٹکی دی اس لیے رویا. کسی کو کوئی کاروبار میں اتنا دھوکہ دے گا کہ اس کے آنکھ سے آنسو بہہ جائے گا تکلیف کے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی. جناب من، جب بندے کو
सामने अपना घर उजड़ता नजर आए ना तो आंख में आंसू आ जाया करते हैं। जब बंदे को सामने अपने घर के अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी उजड़ती नजर आए तो आंख झलक ही जाया करती है। जब यार तुम्हारी बस्ती छोड़ के किसी और बस्ती में जा रहा हो तो आंखें छलक ही जाया करती हैं, दिल में तकलीफ हो ही जाया करती है। जनाब मन, दिल ऐसी चीज़ है, इसमें जो रखोगे ये उस पर कादिर हो जाएगी, इसमें दर्द रखोगे तो ये दर्द पर कादिर हो जाएगी, इसमें मज़ाह रखोगे तो इसके सदके तुम्हारी ज़बान हमेशा मज़ाह करती नज़र आएगी। इसमें अगर खुशियाँ रखोगे तो जनाब मन तुम्हारी ज़ुबान हमेशा खुशियाँ बिखेरती नज़र आएगी। लेकिन जब इसमें दर्द रखोगे ना तो ज़ुबान दर्द नहीं बोलेगी, क्योंकि दर्द ज़ुबान नहीं बोलती है, दर्द आंख बताती है कि मेरे अंदर जो मौजूद है इतनी तड़प है। वो अपने मालो ज़र पर दर्द से वावेला करने वालों, आओ तुम्हें मैं उस जगह पर ले जाऊं। हज़रत पाक मुस्तफ़ा के बारे में एक शायर कहता है कि तुम सुबह जब सलात होती है, सुबह होती है तो तुम कारोबार के लिए चल देते हो। आशिक कहता है आशिक वो होता है जो कारोबार की तरफ नहीं जाता, वो दरे यार की तरफ जाता है। और जलाल पंजाबी का बहुत बड़ा शायर हुआ है, वो सुबह यूं ही खाने पीने का कुछ दिल किया तो उसने कहा छोड़ खाने को, आओ सजन के दर पे चलते हैं। जब सजन के दर पे गया तो आगे ताला लगा हुआ था। वाहे हो उसकी किस्मत जो कुएं पर पानी लेने जाए और पानी मौजूद ना हो। हाय उसकी किस्मत का क्या इल्म होगा कि जनाब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर छुट्टी कर जाए, उसकी किस्मत और उसके दर्द का आलम क्या होगा। जिसकी माँ दुबई में बीमार हो और वो एयरपोर्ट पर जाए और जाके एयरपोर्ट पर जहाज़ पर बैठना चाहे और जब इमिग्रेशन पर जाए तो उसको कोई कहे जिस जहाज़ की तेरी टिकट थी वो जहाज़ तो कब का परवास कर गया। किसी का बाप फोत हो गया हो तो वो बंदा किसी बैरूनी मुल्क में बैठा हो और वो उसी मकाम पे आप पहुंचे तो वो कहे मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है, मेरा बाप फोत हो गया है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। तो वो कहता है हमारा रूल है, हमारा कानून है, अब जहाज़ उड़ गया है, अब नई टिकट करवाएगा ही अपनी मंजिलत पर चला जाएगा। वो सजनों जिनकी गाड़ियां छूट जाया करे ना, उनके दर्द पर स्टैंड पर देखे जाते हैं कि उनके दिल में कितनी तकलीफ है, उनको गाड़ी और सफर की कितनी जरूरत थी। आओ उस आशिक से पूछो बोलते क्यों नहीं हो, लब खोलते क्यों नहीं हो, एक जगह बैठ क्यों गए हो। वो कहता है मुझे दर दर धक्के खाने की जरूरत नहीं, मैंने माही को मन में बसा लिया है। जब सर झुकाता हूँ उसी के दर्द में कभी उसका नाम लेता हूँ, कभी उसी की जात का दीदार करता नजर आता हूँ। उजड़ी बस्तियों में कभी समझदार तुम्हें नहीं नजर आएंगे। वो किसी को देखा है कि अपने घर को खुद ही आग लगा दे, किसी को देखा है कि अपना लिबास खुद ही फाड़ दे। वो खुद दीवाना कोई नहीं बनता, कोई उसी को दीवाना बनाता है। आओ मुस्तफा की हदीस सुनो। मुस्तफा करीम चल रहे थे तो आप अपनी नाका पर सवार थे तो सामने देखा कि बड़ा झरमट सा लगा हुआ है। सरकार ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा इधर दीवाना दीवानगी कर रहा है, मस्ताना मस्ती कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि मस्ती सारी मुस्तफ़ा के नैनों में है, दीवानगी सारी मुस्तफ़ा के कदमों में है। वो जिसको वो जाम मिला ही ना हो कि जो सारे जहान को मस्त कर दे। असी अख चो पीण दिया थी हाँ सन लुत्फ शराबा च नहीं मिलते। बुले शाह कहता है एक अख 1.25 लाख दी बुलिया सारा यार तो लाते की बनसी। ओए पता यार नू यारी दा तद लगदा जदों यार नू यार दी खिच होवे। इधरों मैं निकला उधरों वो निकले, मुलाकात राह दे विच होवे। वो वजन तीर जुदाइयां दे विच सीने, जख्म 2 होवन दर्द एक होवे। ओए बुल्ले शाह यारी दा मजा ते तादा दा लाशे दौड़ कबर एक होवे। ओए उसको दीवाना कौन कहेगा जिसकी चारपाई को सहारा देने के लिए उसका महबूब ना है। मेरे उस्ताद फरमाते हैं हम अली अली करते हैं ना ना, हमारे जनाजे में अगर अली के हुए तो वो जनाजा भी पढ़वाना जानता है और दफनाना भी जानता है। कभी इस बस्ती में आपने देखा है, मैं जब पहली दफा इस बस्ती में आया तो कदीर खान
مجھے ایک مزار پر لے کے گیا، پتہ نہیں کون تھے، ان کے رشتہ دار تھے بھی یا نہیں تھے، پر انہوں نے کہا ادھر ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم عرس بھی کرواتے ہیں، یہاں یارویاں بھی دلواتے ہیں، وہ جو رب کے دیوانے ہو، نہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ متوالوں پروانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آتا ہے اور بیٹھ کر جناب لنگر دے دیتا ہے، پاس جا کے پوچھو تو کہتے ہو کیا لگتے ہو اس کو؟ کہا لگتے نہیں، میرے والد نے کہا تھا، میرے چچا نے کہا تھا، میرے مرشد نے کہا تھا اس قبر کی خدمت کر لینا، رب تمہارا یہ جہان بھی سوار دے گا، اگلا جہان بھی سوار دے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کبھی کسی نے اپنے گھر کو خود آگ لگائی ہے؟ کبھی کسی نے اپنے کپڑے خود جلائے ہیں؟ خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جس عاشق میں یار کے درد ہو، تکلیف ہو، ہجر ہو، اس کی آنکھوں سے پوچھو تو صحیح، کیا تیرا باپ چلا گیا؟ کیا تیری ماں چلی گئی؟ دنیا کو کوئی غم بتا تو صحیح، تو وہ کہے گا غم دنیا کا نہیں ہے، مجھے یہ اشتیاق ہے تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ یاد رکھیں عاشق کو یہ درد نہیں ہوتا، وہ میرے مرشد حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں وہ اس کتب ہین اڑے اڑے رے عاشق جان اگیرے ہوں، جیڑی منزل عشق پہنچاوے اوتے غوث نہ پاون پھیرے ہوں، وہ عاشق وچ وصل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذاتو ذات بسیرے ہوں۔ اور باؤ سلطان فرماتے ہیں جے آکیا نیت نہ سکے، جے آکیا نیت نہ سکے نماز اے نماز اندر دی ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی یہ عادت اکھیاں نیرن خون جگردہ وضو پاک سزوئی ہو، اور آپ فرماتے ہیں ہونٹ نہ ہلن تے لب نہ پھڑکن یا حضرت باہو، اے وہ خاص نماز اندر دی ہو۔ وہ نماز یہ نہیں کہ تم سجدہ کر لو، اللہ اللہ کرنا، اپنے دل کو ہلا لینا۔ باہو سلطان کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے، سر خفی اخفا، قلب روح نفس کی پہچان ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کو محبوب کی گلیوں میں جب لے جاؤ گے، یہ محبوب کی خوشبوئیں سونگ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ ذکر یہ نہیں کہ تم اللہ اللہ کرو، ذکر یہ ہے کہ لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں، تمہیں زبان کو ذکر کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا آگا اس ذات کو اس طرح پکارے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عاشقو اس کی دیوانگی تو دیکھ رہے ہو، کیا نہیں چاہتے کہ میں بولوں تم سے؟ سوچے تو صحیح، اس کی انداز نرالے، اس کی گفتار نرالی، ہائے کائنات کی ساری سیاہیاں ایک طرف، محمد کی واللیل زلف ایک طرف، کائنات کا سارا حسن ایک طرف، محمد کے وہ مزہ والے ڈورے ایک طرف، وہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، فتوحا کا چہرہ ایک طرف، وہ ساری زبان کے تکلم ایک طرف، ساری کائنات کا ادب ایک طرف، جنتی کو انل ہوا والی زبان ایک طرف۔ اور یاد رکھو لوگ کہتے ہیں کل حشر کو حساب ہوگا، ہم نے کہا ہم علم نشرہ کے ماننے والے ہیں، حساب اس کا ہوگا جو علم نشرہ کی غلامی نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت اجزائے وضو سے پہچانی جائے گی، اور جو محمد کی غلامی میں آ کے وضو کر لے قیامت کو وہ پہچان بن جائے گی جس کے دل میں محمد آ جائے۔ آنکھ بعد میں کھولے گا، دیدار پہلے مل جائے گا۔ دنیا کے اصول ہیں کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھولی جاتی ہے، عشق کا اصول ہے یار کو دیکھنے کے لیے آنکھ بند کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا ہر ایری گیری حرکت کرنے والا دیوانہ نہیں ہوتا، یہ بیماروں کی علامت ہے، دیوانگی کی علامت نہیں۔ سونیا دیوانگی کی علامت کیا ہے؟ کہ دیوانگی کی علامت یہ ہے کہ عشق اتنا عروج عطا کر دے تمہیں، عشق اتنا عروج عطا کر دے کہ تم اپنی زبان کو جب ہلاؤ تمہیں نہ پتا چلے کہ کیا بول رہے ہو، اپنی آنکھ کو جب کھولو
تمہیں نہ پتا چلے کہ کیا دیکھ رہے ہو. کہا سونیا ایسے کیسے ہوتا ہے؟ زبان کو تو دیکھنا نہیں سکھایا جاتا, آنکھ کو تو دیکھنا نہیں سکھایا جاتا, زبان کو تو بولنا نہیں سکھایا جاتا, ہاتھ کو تو حرکت کرنا نہیں سکھایا جاتا, قدم کو تو چلنا نہیں سکھایا جاتا, دل کو تو دھڑکنا نہیں سکھایا جاتا. تو مصطفیٰ نے کہا جو اس ذات کو پہچان لے اس کو خود نہیں سکھانا پڑتا. وہ ذات کا فضل ایسا ہوتا ہے زبان وہ بولتی نہیں جو رب سننا نہ چاہے, آنکھ وہ دیکھتی نہیں جو رب دکھانا نہ چاہے. سارے جگ دی شاہی ایک پاسے, میرا ڈھولن ماہی ایک پاسے. عاشقو او مولانا روم کے پاس ذرا چلیں. وہ کہتے ہیں کہ بادہ در جوش گدائے جوش ماست, بادہ در جوش گدائے جوش ماست. پھر آپ فرماتے ہیں چرخ در گردش اسیر ہوش ماست. آپ فرماتے ہیں بادہ ازما مست شد نیما آزو, بادہ اد مست شد نیما آزو. آپ فرماتے ہیں کہ قالب ازما ہست شد نیما آزو. اور پھر فرماتے ہر سمائے راست ہر کس چیر نیست, تخم ہر مرغ کے انجیر نیست. مولانا روم کی غلامی میں بندہ گیا تو اس نے عرض کیا کیا پیمانہ مست کرتا ہے یا آپ مست کرتے ہیں؟ تو مولانا روم بول اٹھے پیمانے کی کیا ضرورت ہے, بادہ در جوش گدائے جوش ماست, اس کی کیا ضرورت ہے یہ مست کرے, یہ تو میرے جوش کا محتاج ہے, یہ تو میری نگاہ کا محتاج ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ غالب چرخ در گردش اسیر ہوش ماست. آپ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ یہ چمکنا سورج کا اور چاند کا چمکنا ہم اس کی غلامی کرتے ہیں. کہا مجھے ہوش ہی نہ ہو, میں اس کو دیکھوں ہی نہ, میں اس کی گردش کیسے جان سکوں گا, یہ میرے ہوش کا محتاج ہے. آپ پھر فرماتے ہیں کہ بادہ ازما مست شد نیما آزو, یہ نہیں ہے جو مجھے مست کیے ہوئے, یہ میں ہوں جو اس کو مست کیے ہوئے. فرمایا یہ جسم نہیں ہے جو میری روح کو جھکائے ہوئے ہے, یہ روح ہے جو میرے جسم کو جھکائے ہوئے ہے. اور آپ فرماتے ہیں ہر چیز کھانے والی نہیں ہوتی, ہر سچی بات ہضم کسی کو نہیں ہوتی. کہا جی کیسے جیسے کہ ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا, ہر بندہ محمد کی غلامی کرنا نہیں جانتا, اور ہر آنکھ کو ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. اور یہ شعر پڑھنے کو میرا بڑا دل کرتا ہے کیونکہ عاشق کہتے ہیں کہ اس میں بڑا خواجہ غلام فرید ہمارے اس خطے کے عشق شہنشاہ کہلائے گئے. آپ فرماتے ہیں جڈا عشق فرید استاد تھیا وال عقل علم برباد تھیا. وہ عقل علم, میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں علم عقل کا محتاج ہے, عمل علم اور عقل کا محتاج ہے. اور یہ سارے عشق کے در پر یوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے عشقات کبھی ہمارے آنگن میں بھی پھیرا ڈال. اور آپ فرماتے ہیں جب عشق آنگن میں آ جائے نہ عقل کو علم کی ہوش رہتی ہے نہ علم کو عمل کی ہوش رہتی ہے. تو کہا جی پھر کس چیز کی ہوش رہتی ہے؟ کہا جی پھر عشق اس علی کے دروازے پر لے جاتا ہے جس علی کے دروازے پر جا کے ادھر مصطفیٰ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قاری صاحب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, کبھی فن کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ڈلتی دیکھی ہوں گی, کبھی علم کے ہاتھ میں بیڑیاں نہیں دیکھی ہوں گی. جس کا دل کرے علم سیکھنے کا رب اس کو علم عطا کرتا ہے. اب رب کہتا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب علم چلنے کے لیے آگے بڑھو گے تو پھر مصطفیٰ سے پوچھنا ہوگا نا سونیا جب تیرے رستے پر چلے ہیں تو بتا علم کے ہاتھ میں کس کی بیڑیاں ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. ارے اس کا مقدر علم نہیں ہو سکتا,
میں یار کے عشق کی بیڑیاں نہ ہو. فنون کے ہاتھوں میں لوگوں کو بیڑیاں نہیں نظر آتی، لیکن فنون چیخ چیخ کے کہتا ہے میں علم کا محتاج ہوں. علم چیخ چیخ کے کہتا ہے میں علی کے دروازے کا محتاج ہوں. عاشقو یہ جو زباں کاٹ دو، جسم جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کر کے جلا دو اسے. اور یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، ایک دو دن نہیں سوہ محشر تک. جب جہاں جہاں یہ آواز آئے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری. عشق کی بات کر رہا تھا تو آپ کہیں گے علی کی بات کیوں کی؟ تو میرا باپ ہے، دادا ہے، کوئی اور کرے نہ کرے وہ سید نہیں ہو سکتا جو اپنے دادے کا ذکر نہ جانے. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. جی نماز عبادت نہیں ہے، کہا جی نماز بھی عبادت ہے، پر اس کو نماز نہیں کہتے جو عطیات میں یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اس نبی پر جو میرے سامنے کھڑا ہے. اور جب اس نمازی کو میں کیا نمازی کہوں جو یہ بھی کہہ رہا ہے اس پر سلام ہو جو میرے سامنے ہے جو یہ نبی ہے، اور آنکھیں کھول کے اس کا دیدار بھی نہ کر سکے. اندھوں کی ہم تقلید نہیں کرتے. وائس کو بخش دے بس میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے